آپ کے علم میں ہے کہ آج سے چند روز پہلے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ کے فلور پر ایک بیان داغا اور اس بیان سے پورے ملک میں کیا سرائیوں نے جنم لیا اور ان کی شدت اتنی تھی کہ بالآخر منسٹری آف فارن افیئرس کی اسپوکس پرسن ممتاز زارا بلوچ صاحبہ کو اپنی جو ویکلی فارن آفس کی پریس بریفنگ ہے اس میں وضاحت کرنی پڑی اور جو اسپیکولیشن اسلام آباد میں اور پورے ملک میں جو گردش کر رہی تھی اس کو اس پر قابو پانے کی انہوں نے کوشش کی. اسپوکس پرسن کہتی ہیں کہ جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے وہ کسی ملک کے ساتھ گفتگو جو ہماری ہے یا ہوتی ہے اس کے ایجنڈے پہ نہیں ہے. وہ فرما رہی ہیں کہ کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن جن سے ہماری باتیں ہوتی ہیں اس کے ایجنڈے پہ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہیں اور کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں بھی یہ زیر بحث نہیں ہے. یہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دیا ہے اسپوکس پرسن آف دا فارن آفس ممتاز زارا بلوچ نے. سوال اٹھتا ہے اسحاق ڈار صاحب نے یہ بیان سینٹ کے فلور پہ کیوں داغا؟ اسحاق ڈار سینیٹر ہے، سرکاری سینیٹر ہیں. نہ صرف سرکاری سینیٹر ہیں جو سمدھی ہیں ہمارے حکمران خاندان کے، اور ان کی جو اہمیت ہے پارٹی میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور جب فلور آف دا ہاؤس پہ ایک سٹنگ منسٹر سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کو ذاتی نوعیت کا سٹیٹمنٹ آپ نہیں کہیں گے، وہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ کہلائے گا. اب وہ سٹیٹمنٹ میں ہیں وہ وزیر خزانہ اور بات کر رہے ہیں ایٹمی اثاثوں کی. سوال یہ ہے کیا ان کا یہ سبجیکٹ ہے؟ کیا انہیں ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنی چاہیے تھی کہ پورے ملک میں ایک اسپیکولیشن نے جنم لے لیا ہے اور آج کامنٹری ہو رہی ہے نیشنل لیول پر، اور ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کی بھی نظر میں آیا ہو یہ بیان. فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو لانگ رینج میسائل پروگرام ہے اگر اس کو ابینڈن کرنے کے لیے کہا گیا تو اس مطالبے کو سنب کیا جائے گا. سوال یہ اٹھتا ہے ڈار صاحب وضاحت فرمائیے، وزیر خزانہ آپ ہیں، نیگوسیشن IMF کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا قوم جاننا چاہے گی، پاکستانی جاننا چاہیں گے کیا اس قسم کا آپ سے مطالبہ کیا گیا؟ اور اگر نہیں کیا گیا تو آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ نے یہ بیان کیوں دیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ گاہے بگاہے ہمارے پروگرام پر جس میں کوئی جارحانہ عزائم نہ تھے نہ ہیں نکتہ چینی کی جاتی ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ کسی غلط ہاتھوں کے لگ جائے گا، لوگوں کے ہاتھ لگ جائے گا. کبھی کہا جاتا ہے کہ ہمارا سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. بحیثیت سابق وزیر خارجہ میں کہہ سکتا ہوں ہمارا سسٹم نہ صرف سیکیور ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے معیار سے بالکل عین مطابقت رکھتا ہے.
اور اس پہ کوئی اسپیکولیشن کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اب یہ حکومت کے ہیں, مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں. اس وقت پی ڈی ایم کی سرکار کی دو اہم جماعتیں ہیں. ایک جماعت ہے مسلم لیگ نون اور دوسری جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی. یہ تو آگے رویداد مسلم لیگ نون کی. اب میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر کی, وہ بھی ایک ذمہ دار سینیٹر, رضا ربانی صاحب, سابق چیئرمین سینٹ. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ڈار صاحب کے بیان پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہیں. He expresses concern on the floor of the house, بلکہ وہ زبانی نہیں, آپ کی نظر سے شاید ان کا پریس ریلیز بھی گزرا ہوگا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس بیان کے بعد لازم ہے کہ پاکستان کی عوام کو اعتماد میں لیا جائے, بتایا جائے حقیقت کیا ہے, یہ کیا سرائیاں جو جنم لے رہی ہیں اس میں حقیقت کیا ہے. اور یہ کہتے ہیں یہ اسپیکولیشن خطرناک ہے اور اس کی وضاحت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چین کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, سوال کرتے ہیں سرکار کے سینیٹر, پیپلز پارٹی سے تعلق, ذمہ دار شخصیت, سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارا آزمایا ہوا دوست ہے, ہر آڑے وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دیا, کیا آج اس سرکار کی وجہ سے ہماری اس آزمائے ہوئے دوست کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ انڈر تھریٹ ہے؟ یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک آپ کو علم ہونا چاہیے کہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی جو ہے آپ کی نظر سے گزری ہے, یقیناً گزری ہوگی. تو یہ باتیں جب ایسی کی جاتی ہیں تو ان کی امپلیکیشنز ہیں, اور ان امپلیکیشنز کو جو سنجیدہ عناصر ہیں ان کی منہ شگافیوں کو سمجھتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں میں توقع کرتا ہوں بلکہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ بلایا جائے. صرف سینٹ کی نہیں, دونوں سینیٹرز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کا مطالبہ کون کر رہے ہیں؟ سرکاری سینیٹر پیپلز پارٹی کے رضا ربانی. اور وہ کہہ رہے ہیں اس جوائنٹ سیشن میں وزیر اعظم پاکستان ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں. یہ اتنا حساس نوعیت کا مسئلہ ہے کہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں ان اے جوائنٹ سیشن. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو حکومت نے تو آئی ایم ایف کی سب شرائط مان لی, جو مہنگائی کا طوفان آنا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا, برپا ہو چکا ہے, لوگ پسنے تھے پس رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں سب کچھ مطالبات ماننے کے باوجود سوال اٹھتا ہے کہ آئی ایم ایف ابھی بھی وائی از اٹ ڈریگنگ اٹس فیٹ, یہ ان کا جملہ ہے. وہ معاہدہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ وہ سٹاف لیول اگریمنٹ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو کیوں نہیں پہنچ رہا؟ اب یہ دیکھیں نا, یہ کیا سرائیوں کو چیز, اس کا سٹیٹمنٹ, یہ چیزیں, یہ نیگوسیشنز, یہ سب اسپیکولیشن کو جنم دے رہی ہیں. اس لیے سرکار کہہ رہی ہے, سرکار کے سینیٹر کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئیں آن دا فلور آف دا ہاؤس ان اے جوائنٹ سیشن, وضاحت کریں اور پالیسی سٹیٹمنٹ دیں تاکہ یہ اسپیکولیشنز دم توڑ جائیں, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے. اگر سمجھتے ہیں کہ حساس باتیں ہیں تو ان کیمرہ سیشن بلا کے لیا جا سکتا ہے, لیکن لیا جائے.
پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، اور وہ بھی سرکار کے سینیٹر، کہ حکومت، وزیر اعظم ہمیں بتائیں، ایوان کو بتائیں، پارلیمنٹ کو بتائیں کہ اس ایوان کو بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے بارے میں اعتماد میں کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اور آج یہ فیکٹس آپ کے سامنے ہیں کہ اپریل 2022 سے بتدریج انسیڈنٹس آف ٹیررزم، ایکٹس آف ٹیررزم آن پاکستانی سوئل تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کوئی ارادہ، ہمارا کوئی ارادہ نہ جھگڑے کا تھا نہ تشدد کا۔ ہم نے تو آ کے اپنی قانونی کارروائی پوری کرنی تھی، ہم نے ایک اپنی کمٹمنٹ کی تھی عدالت سے۔ جھگڑا کیوں کریں گے؟ جب پولیس لوگوں کے گھروں میں گھس جائے گی، اور آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں خبر آپ کو پتہ ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے، تو بتائیے وہ کیا پھول پھینکیں ان پر؟ جب ان پر لاٹھی چارج ہو رہا ہو، جب ان پر آنسو گیس کا استعمال ہو رہا ہو، جب واٹر کینن استعمال کی جا رہی ہو، جب خواتین کو زد و کوب کیا جا رہا ہو، تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار نے بیان دیا، ترجمان کو وضاحت کرنا پڑی۔ سوال یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے سینیٹ میں بیان کیوں دیا؟